السلام علیکم جی۔ آج ہم موجود ہیں حضرت شاہ جمال رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ، اور ان کا عرس بھی ہے جی۔ ان کی لوکیشن جو ہے جی یہ لاہور میں ہے، فیروز پور روڈ پہ۔ اگر فیروز پور روڈ سے اچھرے کے پاس، اچھرا کا جو پولیس اسٹیشن ہے اس کے اندر روڈ آ رہی ہے، تو وہ مین کے اوپر ہی اندر جا کے مزار ہے ان کا، شاہ جمال کالونی میں۔ تو ادھر حاضری بھی دیتے ہیں جی، ان کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں، ان کے حالات و واقعات کے بارے میں۔ آپ مغلیہ دور کے اکابر مشائخ سے تھے، اور آپ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ دو بھائی شاہ جمال اور شاہ کمال تھے، خاندان سادات سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد کا نام حضرت عبداللہ تھا۔ حضرت شاہ جمال نے ابتدائی دور میں تعلیم کی طرف توجہ نہ دی۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ آپ بازار میں کھیل رہے تھے، وہاں سے ایک درویش کا گزر ہوا۔ اس نے آپ سے کہا کہ اچھے بچے وقت ضائع نہیں کرتے۔ اس دن سے آپ حصول علم کی طرف متوجہ ہوئے اور باقاعدہ درس سے دینی علم حاصل کیا۔ آپ نے سلسلہ سور وردیہ میں حضرت شیخ اقرا بیگ کے دست حق پر بیعت کی، اور آپ کا جو شجرہ طریقت ہے وہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی سے جا ملتا ہے۔ آپ نے اپنے مرشد کی صحبت اور نگاہ فیض سے روحانیت حاصل کی۔ مجاہدی کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں بہت زیادہ جلال تھا، اور مجاہدی کی تکمیل کے بعد آپ کو مرشد نے خرقہ خلافت عطا فرمایا اور لوگوں کو فیض رسانی کی تلقین کی۔ آپ نے رشت و ہدایت کا سلسلہ جہاں آپ کا مزار مبارک ہے وہیں سے شروع کیا، اور آہستہ آہستہ آپ کی بزرگی کا چرچہ پورے لاہور میں ہوا، اور بے شمار لوگ آپ کے خدمت میں اپنی ضروریات کے لیے حاضر ہوتے۔ آپ جس علاقے میں سکونت پذیر تھے، اس علاقے میں اس زمانے میں آپ کے گرد و نواح میں شاہی باغات اور عمارات کی تعمیر شروع ہو گئی۔ چنانچہ آپ نے بھی اس کے مقابلے میں ایک 7 منزلہ بلند عمارت تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، جسے آپ نے دمدمہ کے نام سے موسوم کیا۔ اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ اس دور میں آپ کے قریب جب آپ نے یہ تعمیر شروع کی تو شاہی سرائے بھی بن رہی تھی، جس کی وجہ سے مزدوروں کا ملنا مشکل تھا۔ چنانچہ جو مزدور صبح کو شاہی سرائے میں کام کرتے، وہی مزدور رات کو حضرت کی دمدمہ کی تعمیر میں حصہ لیتے۔ اور ایک مرتبہ یہ بھی بات بڑی مشہور ہے جی کہ وہ جو مزدور رات کو دمدمے کی تعمیر میں مصروف تھے، تو وہ مشعلوں سے کام لیا جاتا تھا تو تیل ختم ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ ان مشعلوں میں، چراغوں میں پانی ڈال کر روشن کرو۔ چنانچہ آپ کی کرامت سے پانی نے تیل کا کام دیا، اور اس کرامت کو بے شمار لوگوں نے دیکھا۔ جب یہ 7 منزلہ دمدمہ سن 1000 ہجری میں مکمل تیار ہو چکا، تو اس کے اوپر سے بڑے بڑے بلند مکانات پر نگاہ پڑنے لگی۔ اتفاق سے اس دمدمہ کے قریب سلطان بیگم، جو کہ شہنشاہ اکبر کی ہمشیرہ تھی، جس کا باغ دمدمہ کے قریب تھا، اس نے دیکھا کہ اس سے ہماری بے ستری مقصود ہے۔ چنانچہ وہ ناراض ہوئی اور حضرت کو کہلا بھیجا کہ اگر امیر ایسی حرکت کرتا تو سزا پاتا، مگر آپ فقیر ہیں، آپ کو کچھ نہیں کہا جاتا، لہٰذا اس کو گرا دو۔ آپ نے فرمایا اچھا، ہم اس مکان کو نیچے گرا لیتے ہیں، مگر یاد رہے کہ تمہاری حویلی کا بھی قریب نام و نشان نہ رہے گا۔ چنانچہ آپ نے بوقت شب دعا کی، اور دمدمہ جو 7 منزلہ تھا وہ 2 منزلہ رہ گیا، اور باقی 5 منزلہ زمین بوس ہو گئی۔ اس کے بعد سکھوں کی حکمرانی حکومت آئی۔ سکھ جو ہیں انہوں نے شاہی سرائے پہ قبضہ کر لیا، توپ خانہ بھی قائم کیا، اور شاہی باغات بھی اجاڑ دیے، لیکن وہ آپ کے مقبرے کے پاس آنے سے ڈرتے تھے، اور ان کی آپ کے دمدمے کی طرف رخ کرنے کی ان میں ہمت بھی نہ پڑ سکی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات بہت زیادہ ہیں، جن کا ذکر تو اس ویڈیو میں نہیں کیا جا سکتا، کافی کرامات ہیں۔ ان میں ایک کرامت یہ بھی تھی کہ آپ کا ایک معتقد تھا ہندو دودمل کے نام سے، اور وہ بے اولاد تھا، اکثر آپ کے پاس دعا کی غرض سے آیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ چند تازہ خربوزے بطور تحفہ لایا، اور آپ نے قبول فرمائے، اور 2 اس کے حوالے کر کے خود نماز عصر پڑھنے لگے۔ اس ہندو معتقد نے خیال کیا کہ شاید آپ نے مجھے یہ خربوزے یہ چھلکا اتارنے کے لیے دیے ہیں۔ چنانچہ اس نے ایک کو بھی تراشا ہی تھا کہ آپ نماز سے فارغ ہو گئے، اور کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟
میں نے تو اس لیے دیے تھے کہ تم اپنی بیوی سے مل کر کھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں 2 بیٹے عطا کرے گا۔ اب تم نے ایک تراش لیا ہے تو ایسا کرو یہ خربوزے لے جاؤ اور میاں بیوی مل کر کھاؤ، اور ایک لڑکا مسلمان ہوگا اور ایک ہندو۔ چنانچہ اس ہندو معتقد نے شیخ کے فرمان سے خربوزے استعمال کیے اور بیوی کو اسی رات حمل ہو گیا۔ 9 ماہ بعد واقعی 2 لڑکے ہوئے، ایک مسلمان ہوا ختنہ کردہ اور دوسرا نامختون۔ تو وہ ہندو معتقد مختون بیٹے کو حضرت کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا۔ آپ نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا اور اس کا نام فخر الدین رکھا اور تربیت فرما کر ظاہری اور باطنی دولت سے سرفراز فرمایا، اور جب وہ بڑا ہوا تو حضرت نے اس کو محلہ جوڑے موری لاہور میں ایک مکان خرید کر دیا۔ اور ایک دن شیخ فخر الدین جو آپ کا بیٹا جس کو بنایا تھا اپنے مکان میں بیوی بچوں سمیت بیٹھا تھا کہ حضرت شاہ جمال آ گئے۔ آپ نے آواز دی کہ فخر الدین بال بچے اور اسباب لے کر باہر آ جاؤ۔ چنانچہ وہ جیسے ہی باہر آئے تو مکان گر گیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ مکان گرنے والا ہے، لہٰذا میں خانقاہ سے بروقت یہاں پہنچ گیا۔ الحمدللہ تم نے اللہ کے فضل سے خلاصی پائی۔ آپ کا جہاں مزار مبارک ہے اس کے نیچے حجرے میں ہی آپ چلہ کاٹا کرتے تھے، اور آپ اس میں ظہر کے وقت تشریف لے جاتے اور عصر کے وقت باہر آیا کرتے تھے۔ ایک روز 4 ربیع الثانی 1061 ہجری کو آپ اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور خدام کو حکم دیا کہ دروازہ باہر سے بند کر دو۔ شیخ فخر الدین نے تعمیل کی اور پھر خواب میں ہی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اوپر نشان قبر بنا دو۔ تو یہ آپ کا وصال ہے۔ اور تاریخ لاہور کے جو مؤلف ہیں عبداللطیف نے آپ کی تاریخ وفات 1061 ہجری ہی درج کی ہے، اور آپ کا جو مقبرہ ہے یہ اس کے اوپر سبز گنبد ہے جسے میاں خیر الدین امرتسری نے تعمیر کروایا تھا، اور اس کے باہر ہی آپ کے جو بیٹے شیخ فخر الدین اور ان کی زوجہ کی جو قبریں ہیں وہ بھی گنبد کے باہر ہیں۔ حضرت شاہ جمال کے وصال کے 30 سال بعد آپ کے عرس پر ایک منہ پھٹ فقیر آیا، اسے لنگر سے 2 روٹیاں دی گئیں تو اس نے کہا تم عجیب آدمی ہو کہ بے کفن روٹیاں دیں، مطلب یہ کہ بغیر سالن کے۔ سجادہ نشین کے منہ سے نکلا اچھا تمہیں کفن بھی مل جائے گا۔ چنانچہ اسی وقت اسے کپ کپی لگی اور وہ زمین پر گر کر مر گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہر سال ربیع الثانی کے مہینے میں بڑی شان و شوکت سے منایا جاتا ہے۔